چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نبی اسبات دا پانی ملیا الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل السلام واکمل الصلاة علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین سید الکونین وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بكل زین المنزت من كل عیب وشین نبی الانبیاء عظیم الرجاء میم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذي شفینا یوم الجزاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلک وصحابک یا رحمت للعالمین حضرات گرامی معزز حاضرین کرام ذوی الاحترام، یہ ماہ مبارک سفر کا مہینہ ہے۔ اس سفر کے مہینے کے اندر کافی سارے اولیاء کرام جو دنیا سے تشریف لے گئے، خصوصاً ہمارے بر صغیر کے دو مشہور بزرگ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی سفر کے اندر، اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی سفر کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، اس بات کے اندر قطعی طور پر کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی کسی قسم کا غم ہوگا۔ الذین آمنوا، میرے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے اپنے دوستوں کا قرآن حکیم کے اندر وہ ذکر فرمایا، لیکن یہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے فرما دیا کہ میرے دوست ہیں کون، میرے اولیاء کون ہیں، میں کن کے ساتھ دوستی کرتا ہوں اور میرے قریب لوگ کون ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کا لفظ جمع کا ہے اور اس کی واحد ولی آتی ہے۔
اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست ہونا، قریب ہونا، تعلق کا ہونا، محبت کا ہونا، یعنی کہ اس کے معنی محبت کرنے کے، دوستی کرنے کے، قریب ہونے کے اور تعلق پیدا کرنے کے معنی ولی کے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ سے تعلق رکھنے والا وہ ولی ہے، اللہ پاک سے قرب رکھنے والا وہ ولی ہے، اللہ پاک سے محبت رکھنے والا وہ اللہ پاک کا ولی ہوگا۔ لیکن یہ بات جو ہے کہ ولایت کہ ولی کون ہوتا ہے، وہ بات تو ولی کے معنی سے ظاہر ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ولی کے بارے میں یہ کہنا کہ ولی کوئی انوکھی چیز ہے، کوئی عجیب ترین چیز ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی بندہ اسے انتہائی مشکل کے ساتھ وہ حاصل کرتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی دوستی کو قطعی طور پر اس کے اندر مشکلات پیدا نہیں کی، اس کے اندر قطعی طور پر کوئی ایسے اس نے راستے نہیں رکھے کہ جو بندے کے لیے ناقابل عبور ہوں، اس راستے پر کوئی بندہ چل ہی نہیں سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا دوست کون ہے۔ نبوت اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یعنی وہ نبوت وہ اللہ پاک کسی کو عطا کرتا ہے، نبوت کسبی نہیں۔ کسب کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنی محنت کے ساتھ، بندہ اپنے عمل کے ساتھ اور مکمل کوشش کر کے کوئی چیز حاصل کرے تو اس کو کسبی کہتے ہیں۔ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت اللہ پاک کی ذات مبارکہ جس کو عطا کریں اللہ پاک اسے نبی بنا دیتے ہیں، لیکن یہ ولایت کسبی ہے۔ جو بندہ بھی، کوئی بندہ بھی وہ محنت کرے گا، عمل کرے گا اور اللہ پاک کی محبت اپنے دل میں پیدا کر کے اس کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ ولایت حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی کہ کوئی قطعی طور پر کوئی جس طرح کے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت لمبے چوڑے جو ہیں وہ چلے، قطعی طور پر کوئی چلہ اس ولایت کے لیے نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ جو چلے کرنے والے ہیں وہ تو اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، کوئی جنوں کے لیے کرتا ہے، کوئی موکلوں کے لیے کرتا ہے، کوئی عمل حاصل کرنے کے لیے، اور ان تمام کے تمام کا الا ماشاءاللہ شاید کوئی ہوگا، ورنہ سب کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پیسہ حاصل ہو جائے، ہم محنت کریں پھر لوگوں کے کام کریں اور ہمیں پیسے ملے۔ یہ چلے تمام کے تمام مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، پیسے کے لیے ہوتے ہیں، مفادات کے لیے ہوتے ہیں۔ جس بندے نے اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے وہ تعلق وہی ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا، جو ہمارے آقا نے بیان کر دیا، اس کے علاوہ تعلق پختہ کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دوسرا اگر جن کے لیے کیا تو جن تو مخلوق ہے، اسے جن تو مل جائے گا مگر اللہ نہیں ملے گا اسے کوئی موکل تو مل سکتا ہے مگر اللہ پاک کی ذات نہیں ملے گی، اسے کوئی عمل تو مل جائے گا مگر اللہ پاک کی ذات حاصل نہیں ہوگی۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ اسے اللہ پاک کا قرب مل جائے، اللہ پاک کا ایک لمحے کا قرب، پوری کائنات یہ ڈالر بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے سامنے ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، یہ ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ پاک کا قرب اتنا بڑا، اتنا اعلیٰ، اور یہ پوری کائنات میں سے سب سے بڑی دولت ہے، حتیٰ کہ جنت اور جنت کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو ولایت اصل میں اللہ پاک کے ساتھ قرب کا نام ہے، ولایت اللہ تعالیٰ کے تعلق کا نام ہے۔
ولایت اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جو اللہ پاک کہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ولایت کہتے ہیں کہ اپنی مرضی ختم کر دو اور اللہ پاک کی مرضی اپنے اوپر نافذ کر دو۔ ہمیں جو اللہ پاک نے اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کو چھوڑ دیا جائے، اور جو اختیارات اللہ کے ہیں اب ہم کہیں کہ اے باری تعالیٰ جو تو نے مجھے اختیارات دیے میں وہ اختیارات تجھے واپس کرتا ہوں، یہ ولایت ہے۔ یعنی کہ اسلام کا معنی بھی یہ ہے کہ گردن نہادن، گردن کو جھکا دینا، اللہ پاک کی آگے گردن کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا، اس بات کا نام اسلام ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ پاک کے سپرد کر دینا، یہ اسلام ہے اور یہی ولایت ہے۔ ولایت کے لیے اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے ولی ہیں، وہ میرے اولیاء ہیں۔ اللہ پاک نے صرف دو قیدیں لگائی ہیں کہ میرے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، یعنی ایمان لانے کے بعد عمل کرے۔ جس بندے نے ایمان لایا اور عمل کیا، اللہ پاک کی ذات مبارکہ اس کو اپنی ولایت عطا کرتے ہیں، اسے اپنی دوستی عطا کرتے ہیں، اسے اپنی محبت اور تعلق کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ پاک کا ایک لمحے کا قرب دنیا و ما فیہا، جنت و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہر بندہ، جو بندہ بھی محنت کرے گا، اللہ پاک کی ذات مبارکہ اس کو ولایت عطا کر دیں گے۔ یعنی کہ یہ قطعی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن حکیم کے اندر ہر چیز کو کھول کر واضح کر دیا، اور ہمارے آقا ہر چیز کو بیان کرتے تھے، اور حضور کی ذات مبارکہ نے ایک ایک لفظ کو کھول کر بیان کر دیا کہ اگر تم یہ کرو تو اب یہ ہے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی بھی کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں، ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو اور ہر ذکر، ہر نیکی وہ شروع کر دو۔ تقوی یہ ہے کہ نیکیاں اختیار کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا۔ اگر آپ گناہوں کو چھوڑ دیں تو گناہوں کو چھوڑنے کی ایسی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ، چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی اس کا مذہب نہ ہو، گناہ کو تو سارے ہی برا سمجھتے ہیں۔ گناہ سے تو ساری دنیا نفرت کرتی ہے، چاہے وہ مذہب کے اختیار کرے یا نہ کرے، لیکن گناہ کو تو ہر بندہ برا سمجھتا ہے۔ تو اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو ہمیں اللہ پاک کی ذات مبارکہ آدھی ولایت عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ولایت کا حصہ یہ ہے کہ نیکی اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے ولایت کے دو حصے رکھے ہیں، ایک ایمان کا حصہ ہے اور ایک تقوی کا حصہ ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس اکثر طور پر صرف ایمان موجود ہے، اور اس ایمان سے بھی مراد ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف کلمہ موجود ہے، لیکن صرف کلمے کے ساتھ کام نہیں بنے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ ہماری زبان سے آمنا نکل گیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہم چھوڑ دیں گے، یہ بات غلط ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں اور ان سے اعمال کی بات پرس نہیں کریں گے، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ تو چنانچہ بات یہ ہے، ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے۔
اگر تقوی آپ کے اندر آ جائے تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ اپنا قرب تمہیں عطا کر دیں گے، اپنی ولایت عطا کر دیں گے اور اپنی محبت آپ کو عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور تقوی موجود ہو۔ اور سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے کچھ اور چیزیں جو تقوی والے لوگوں کی ہیں انہیں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوست کون ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے بندے ایسے ہیں کہ انہیں تجارت اور یہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ یعنی آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولایت اس بات کا نام ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ کوئی خرید و فروخت چھوڑ دیں، آپ حلال اور طیب روزی کمانا چھوڑ دیں، بلکہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ رجال، میرے بندے یہ ایسے ہیں کہ لا تلہیہم، انہیں قطعی طور پر وہ غفلت میں نہیں ڈالتی، نہ تجارت ڈالتی ہے نہ بیع ڈالتی ہے، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، حلال اور طیب روزی بھی کماتے ہیں، لیکن ان ذکر اللہ ہے، وہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اب یہ ہے کہ وہ ہر کام کے اندر یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب وہ کاروبار کرتے ہیں اسی وقت سوچتے ہیں کہ اس کاروبار میں اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے، اس کاروبار میں اللہ پاک کا حکم ہے یا نہیں۔ جب ایک آدمی اپنے کاروبار کے اندر یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں، تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ پاک کا ذاکر ہے، اس نے اللہ پاک کو یاد رکھا۔ اور اللہ پاک کی یاد یہی ہے کہ تم ہر موقع پر یہ دیکھو کہ میں یہ قدم اٹھانے لگا ہوں، یہ میرا قدم اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو یہ ذکر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تم ذکر سے غافل ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو نہ ان کو بیع نہ تجارت نہ کاروبار اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور ساتھ اللہ پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ میرے بندے وہ ہیں کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور لیٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بوجھ اٹھانا نہیں پڑتا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی وقت لگانا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک نے تو کوئی قید ہی نہیں لگائی ہے، اللہ پاک تو کہتے ہیں آپ کھڑے ہیں تو تب بھی ذکر کر لیں، بیٹھے ہیں تو تب بھی کر لیں، اگر لیٹے ہیں تو تب بھی کر لیں۔ یعنی کہ اس کے لیے تو اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے بلکہ تعریف فرمائی ہے صحابہ کرام کی کہ وہ 24 گھنٹے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بندے کی حالتیں تو تین ہی ہیں، یا کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ یعنی وہ ان کی زبان جو ہے وہ بات کر رہی ہوتی ہے، مگر وہ توجہ اپنے دل کی طرف رکھتے ہیں، اپنے قالب کی طرف رکھتے ہیں، اپنے لطائف کی طرف رکھتے ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں۔ زبان جو ہے وہ گفتگو کرتی ہے، باقی جسم کا ایک ایک بال اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں، صرف آپ نے توجہ کرنی ہے اپنے دل کی طرف، اپنے جسم کی طرف کہ میرا جسم جو ہے یہ ذکر کر رہا ہے، بس یہ آپ نے زبان کے ساتھ نہیں کرنا، دل کی طرف توجہ رکھیں کہ اپنے دل کو ذکر کرانا ہے۔
آپ کا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو بس یہ آپ گفتگو کریں. جب آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں مشق کر لیں گے، تھوڑا سا آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے، آپ کا دل ذاکر ہو جائے گا. آپ چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ سو گئے ہیں، دل کبھی آرام نہیں کرتا، 24 گھنٹے وہ چلتا ہے. لہذا 24 گھنٹے وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے. ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ گوشت اور ہڈیوں کا نام نہیں، بندہ تو نام ہے خیال اور سوچ اور فکر کا. اصل میں سوچ اور فکر، ہمارے اندر یہ وسوسے آتے ہیں، یہ بھی خیال ہی ہوتا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی ہے. ہمیں کوئی خیال آتا ہے، پہلے منصوبہ بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم کام کرتے ہیں. اگر سوچ اور فکر درست ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر سوچ اور فکر غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط ہو جاتا ہے. اگر ایک بندے کا نماز کا ارادہ ہے تو سوچ ہوگی تو تب نماز پڑھے گا، اور ایک بندے کی سوچ ہے کہ میں نے یہاں آ کر جوتیاں اٹھانی ہیں تو یہ بھی سوچ ہی ہے. سوچ اور فکر ہے، یعنی یہ بھی سوچ اور فکر ہے. نماز پڑھنا بھی سوچ اور فکر ہے. اگر آپ اپنی سوچ کے اندر یہ داخل کر لیں، اپنے خیال اور یقین میں یہ بات داخل کر لیں کہ مجھے اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک میری سن رہا ہے، اللہ پاک میرے بالکل قریب ہے، بلکہ اللہ پاک میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ مجھے اسے یاد کرنا چاہیے. جو قریب ہوتا ہے بات تو اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور سب سے قریب ہمارا رب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو جب رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر کس طرح کا تمہیں قرب چاہیے؟ دور تو ہم ہیں، اور ہم بھی، ہمارا جسم دور نہیں، خیال اور سوچ دور ہے، ہماری فکر دور ہے. اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ پاک ہمارے پاس ہے تو پھر پاس ہے، اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر دور ہی دور ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام، یہ صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم توجہ رکھو اور اپنے دل کی طرف توجہ رکھو کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تم نے صرف کرانا ہے. اب دیکھیں کہ بات تو صرف توجہ کی ہے، کوئی اس کے اوپر پیسہ نہیں لگتا، اس کے اوپر وقت نہیں لگتا، اس میں تمہارے کسی کام اور کاروبار میں رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی. آپ چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، دل کو جو ہے وہ ذکر میں لگا دیں، آپ خود جو مرضی کرتے ہیں. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے کتنا آسان ہمیں بات کہی، اور پھر وہ دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں. یعنی تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں، یعنی کہ ایک بندہ اور میں ہوں. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ تنہائی بھی اختیار کیا کر، میں ذکر کر، تم ذکر کرنے والے ہو اور میں تمہارا ذکر کروں. یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی جو ہے اللہ پاک کی کریمی ہے کہ وہ کہتا ہے میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں. حضرت داتا علی حجویری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ایک دن، مجھے پتا ہے کہ اللہ پاک کس وقت میرا ذکر کرتا ہے. وہ لوگ کہنے لگے جی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمانے لگے جب میں ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی ذکر کرتا ہے. یعنی دیکھیں کہ جب میں ذکر کروں گا تو پھر وہ بھی ذکر کرے گا. آپ اپنی نماز کی طرف کبھی غور کریں. نماز جو ہے وہ تمام کا تمام، پوری نماز اللہ پاک کے ساتھ گفتگو ہے. لیکن سب سے پہلے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اب جب اللہ پاک کو سب سے بڑا کہا تو پوری کائنات اس کے سامنے بلکہ قدموں کے نیچے ہو.
وہ کسی کو اور کو بڑا نہیں سمجھتا، صرف اللہ کو، اور یہ کہہ کر فوری طور پر کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ دیکھو یہ خطاب کا سیکھا ہے، یہ جو خطاب ہے یہ سامنے والے بندے کو کہتے ہیں۔ جو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں میں آپ کو آپ کہوں گا، جو غائب ہے اسے وہ کہیں گے۔ تو یہ کاف کا لفظ کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، نماز اس طرح پڑھا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھو گے تو اس کے ساتھ باتیں کرو گے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہے۔ تو جو بندہ نماز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کے طور پر، اور پھر اللہ پاک بالکل قریب ہے، ہماری شاہ رگ کے قریب ہے، جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو یہ مکمل طور پر خیال کریں کہ میں اللہ سے بات کرنے لگا ہوں۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بات کرے تو وہ قرآن پڑھے۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندے سے باتیں کرتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو وہ نماز پڑھے۔ یہ نماز بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ بندے سے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ کتنی اللہ پاک کی کریمی ہے، اور کس قدر اللہ پاک کا احسان ہے۔ سبحانک اللہم ربن، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یعنی یہ ہم بالکل خطاب کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری بڑی شان بلند ہے، اے اللہ تو جو ہے تیرے علاوہ کوئی ہمارا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا میں نے سجدہ کسی نے کیا۔ یعنی بندہ آمنے سامنے ہو کر اللہ پاک سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کا دوست بیٹھا ہے، کوئی آپ کا کوئی بات کرنے والا بیٹھا ہے، اس وقت وسوسے نہیں آتے، قطعی طور پر وسوسہ نہیں آتا جب آدمی گفتگو، وسوسہ آتا جب اکیلا ہو، خیالات اس وقت آتے ہیں جب اکیلا بیٹھا ہو۔ تو ہمیں نماز میں کیوں وسوسے آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکیلے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ رب سامنے بیٹھا ہے، رب کو میں سجدہ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، پھر وسوسہ کہاں سے آئے گا؟ جب آپ اللہ پاک کو سامنے سمجھ کر، اور بلکہ اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جب بندہ کسی کے قریب ہوتا ہے تو وسوسہ نہیں آتا۔ وسوسے اس وقت آتے ہیں جب بندہ دور ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اللہ پاک کو قریب سمجھتے نہیں، اس لیے وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ گفتگو کریں، اللہ پاک کو سامنے سمجھ کر بات کریں، اور اللہ پاک تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور پھر دیکھیں الحمد شریف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ہم خطاب شروع کر دیں ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو یعنی پھر ہماری بات اللہ سے براہ راست شروع ہو گئی۔ پھر بندہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، میرا رب، یعنی کہ اس وقت اتنی یعنی قرب ہو جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہتا ہے۔ اب جس کو کہے کہ ربی میرا رب، تو پھر رب کہہ کر پھر کچھ اور کرنا۔ تو جب بندہ رکوع کرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو یہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ جو فکرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ جملہ اللہ پاک بولتا ہے لیکن زبان بندے کی سے جاری ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اے بندے میں نے تیری حمد کو سن لیا۔ یعنی نماز کے اندر ہی پہلے بندہ گفتگو کرتا ہے اور پھر اللہ کی آواز آ جاتی ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اے بندے میں نے تیری بات کو، تیری حمد کو سن لیا ہے۔ دیکھو اور گفتگو کس کو کہتے ہیں؟
تو یہ جو یہ چاہیے یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں سامع اللہ لمن حمدہ، اس وقت مکمل طور پر یہ یقین کرے کہ لفظ میں ادا کر رہا ہوں لیکن کہہ یہ اللہ پاک رہا۔ یعنی یہی بات جو ہمیں بتائی گئی ہمارے آقا کی طرف سے، تو دیکھو یہ نماز کتنی راز و نیاز ہے کہ اللہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے ہوا یناجی ربہ، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ حضور نے اس نماز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو قرار دیا ہے، لیکن چونکہ ہماری نماز، اب اس پر ہم کیا تبصرہ کریں، وقت ہو گیا، میں نے اچانک 47 منٹ ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس کے اوپر پھر اگلے جمعے دوبارہ گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نبی میں